اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، کتاب شریف وسائل الشیعہ ابواب جہاد بن نفس چھٹا باب اور 5ویں حدیث لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس روایت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کمال اسلام کی 4 خصوصیات کو بیان فرما رہے ہیں۔ نہایت اہم حدیث ہے اور نہایت اہم نقطہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ البتہ اس روایت کو ہم 2 منابع سے نقل کریں گے آپ کی خدمت میں کہ جن میں تھوڑا مضمون میں اختلاف پایا جاتا ہے، یعنی روایت کے الفاظ میں تھوڑا اختلاف ہے، لیکن مطلب دونوں روایات کا ایک ہے اور دونوں روایات کا نچوڑ بھی ایک ہی ہے۔ لہٰذا 2 روایات آپ کی خدمت میں در واقع ہم بیان کرتے ہیں۔ ان عبداللہ بن سنان، یہ روایت نقل کرنے والے راوی کا نام ہے عبداللہ بن سنان، اور یہ عبداللہ بن سنان تقیہ کی خاطر حضرت کا نام نہیں لے رہے، ان رجل یعنی ایک مرد سے اس روایت کو ذکر کر رہے ہیں، من بنی ہاشم، کہ وہ مرد خاندان بنی ہاشم سے ہے۔ تو ان عبداللہ بن سنان ان رجل من بنی ہاشم، عبداللہ بن سنان ایک ایسے مرد سے روایت کو نقل کر رہے ہیں کہ جن کا تعلق خاندان بنی ہاشم سے ہے۔ قال، وہ خاندان بنی ہاشم سے تعلق رکھنے والا شخص یہ کہتا ہے، اربع من کن فیہ کمل اسلامہ، 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں یہ 4 چیزیں پائی جائیں اس شخص کا اسلام مکمل ہے۔ وَإِنْ قَانَ مِنْ قَرْنِهِ إِلَىٰ قَدَمَيْهِ خَطَايَا لَمْ يَنْقُصْهُ، اگرچہ وہ سر سے پیر تک خطاؤں سے اور گناہوں سے آلودہ ہی کیوں نہ ہو، اس کا گناہوں سے آلودہ ہونا اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا۔ اگر اس میں یہ 4 خصوصیات موجود ہیں تو یہ تمام سر سے پیر تک گناہوں سے آلودہ ہونا اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہ 4 خصوصیات کون سی ہیں؟ پہلی الصدق، دوسری والحیاء، تیسری وحسن الخلق، خوش اخلاقی، اور چوتھی الشکر، شکر انجام دینا۔ اس روایت کے بعد جو دوسری روایت آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں اسے مرحوم شیخ حر آمولی نے کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر 12 ہے، صفحہ نمبر 167 ہے، باب جو ہے وہ 110واں باب ہے، باب استحباب الحیاء، اور اس باب کی 5ویں حدیث اگر آپ ملاحظہ کریں تو اس کا مضمون بھی یہی مضمون سیم ہے جو آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں، تھوڑا سا الفاظ میں تبدیلی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے حضرت امام جعفر صادق، یہاں باقاعدہ وہ رجل کا نام ہے کہ کس شخصیت نے اس روایت کو بیان کیا ہے، امام جعفر صادق ہے اور نقل کر رہے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ارشاد فرماتے ہیں، اربع من کن فیہ وقان من قرنہ الی قدمیہ ذنوبا، 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں یہ 4 چیزیں پائی جائیں، اگرچہ وہ سر سے پیر تک گناہوں سے آلودہ کیوں نہ ہو، بدلہ اللہ حسنات، خداوند متعال ان گناہوں کو تبدیل کر دے گا نیکیوں کے اندر۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ الصدق والحیاء وحسن الخلق والشکر، یعنی انسان میں صداقت ہونی چاہیے، انسان میں حیا ہونی چاہیے، انسان کو باحیا ہونا چاہیے، خوش اخلاق ہونا چاہیے، اور انسان کو شاکر ہونا چاہیے۔ اب اس روایت میں جو دوسری روایت آپ کی خدمت میں بیان کی ہے اور جو پہلی روایت آپ کی خدمت میں بیان کی ہے، تفاوت کہاں پایا جاتا ہے؟
پہلی روایت میں بیان کیا کہ اربع من کن فیہ کمل اسلامہ، 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں یہ 4 چیزیں پائی جائیں اس کا اسلام کمپلیٹ ہے۔ یہاں فرمایا گیا ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں پائی جائیں اگر اس کا سر سے پیر تک گناہوں سے آلودہ ہوگا تو خداوند متعال اس کے گناہوں کو حسنات میں تبدیل کر دے گا۔ یہ ایک تفاوت ہے۔ پہلی روایت میں یہ بیان ہوا تھا کہ لم ینقص ہو، اس کا سر سے پیر تک گناہوں سے آلود ہونا اس کے لیے نقصان کا باعث نہیں بنے گا، جبکہ یہاں اس روایت میں رسول خدا فرما رہے ہیں کہ خداوند متعال ان گناہوں کو حسنات میں تبدیل کر دے گا۔ یہ تھوڑا تفاوت ہے، اور باقی روایت کا مضمون تقریباً ایک ہی ہے۔ اب یہاں گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنا، اس سے متعلق علامہ محمد باقر مجلسی 4 احتمالات کو بیان کر رہے ہیں۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ خداوند متعال اس کے گزشتہ گناہوں پر اس کی توبہ کو قبول کر لے گا، اور اس توبہ کے نتیجے میں اس کے تمام گزشتہ گناہ محو ہو جائیں گے، اور خداوند متعال مستقبل میں اس کو اطاعت پروردگار کی توفیق عطا کرے گا، اور اس اطاعت کے نتیجے میں اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ یہاں تبدیل گناہ بحسنہ، اس سے یہ مراد ہے۔ دوسری مراد جسے علامہ مجلسی لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے وجود میں گناہ کا جذبہ جو ہے، انگیزہ، شوق، اس شوق کو، اس جذبے کو خداوند متعال اس کے وجود سے ختم کر دے گا، اور اس جذبے کی جگہ خداوند متعال نیکیوں اور اطاعت پروردگار کا جذبہ اس کے وجود میں داخل کر دے گا۔ اب اس جذبے کی بدولت، وہ گزشتہ گناہ تو چونکہ معاف ہو چکے ہیں، اس جذبے کی بدولت وہ مستقبل میں نیکیاں انجام دے گا، اطاعت پروردگار کو انجام دے گا۔ یہ دوسرا احتمال ہے۔ تیسرا احتمال بیان کرتے ہیں کہ خداوند متعال اسے ایسے کاموں کی توفیق عطا کرے گا کہ جن کاموں کا ثواب اس گزشتہ کاموں کے گناہوں کا جبران قرار پائے گا۔ یعنی اگر انسان نے گزشتہ ایک گناہ کیا ہے اور اس گناہ کی بالفرض اس کو سزا جو ہے وہ ایک مخصوص مقدار میں ملنی ہے، مستقبل میں اس نے ایسا ایک نیک کام انجام دیا ہے کہ وہ اس کی سزا تو درکنار معاف ہو چکی ہے، لیکن جو نیکیاں اس کے بدلے میں آنی تھیں، جو اگر وہ نیک عمل انجام دیتا، تو آج جو اس نے نیک عمل انجام دیا ہے، اس نیک عمل کی نیکیاں اس قدر زیادہ ہیں کہ اس نیک عمل کو بھی شامل ہیں، اور گزشتہ ماضی میں اگر وہ نیک عمل انجام دیتا جو اس میں کوتاہی رہ چکی ہے، اس کا بھی وہ جبران کر دیں گی۔ آخری احتمال وہی جو روایت کا مضمون ہے کہ خداوند متعال اس کے گزشتہ عمر میں انجام دیے ہوئے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور ہر گناہ کے بدلے میں خداوند متعال ثواب اس کے نامہ اعمال میں اور نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں مکتوب فرمائے گا۔ اب یہاں ان 4 احتمالات کو بیان کرنے کے بعد ان 4 نقاط کو آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں کہ ارشاد ہوا صداقت بہت اہمیت رکھتی ہے، یعنی انسان کا صادق ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ انسان کو اپنی روزمرہ زندگی کے معاملات میں صداقت سے کام لینا چاہیے، انسان کو راست گو اور سچا ہونا چاہیے، ولو یہ صداقت انسان کے اپنے نقصان ہی میں کیوں نہ ہو۔ انسان کو کبھی غیر واقعی امور میں داخل نہیں ہونا چاہیے، انسان کو کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ لہٰذا آیت اللہ محسن قرائتی ایک واقعے کو نقل کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ کاشان کا ایک تاجر تھا، اور اس تاجر نے اپنی دکان پر ایک ملازم کو ملازمت پر رکھا، اور اسے کہا کہ دیکھو، جب بھی میری دکان پر کوئی گاہک آتا ہے اور وہ مجھ سے کسی چیز کی قیمت کو دریافت کرتا ہے اور پوچھتا ہے، تو تم اس بات کی طرف خیال رکھنا، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے صرف کہ تم نے خیال رکھنا ہے کہ اگر میں اسے جو قیمت بتا رہا ہوں وہ نادرست قیمت ہو، یعنی زیادہ قیمت بتا رہا ہوں، تو تم نے وہیں اسی گاہک کے سامنے میرے چہرے پر تھوک دینا ہے۔ تمہارے اس عمل سے ایک تو میں متوجہ ہو جاؤں گا کہ میں نے صداقت کا سہارا نہیں لیا اور غیر واقعی قیمت اس شخص کو بیان کی ہے، لہٰذا فوراً میں اپنی غلطی کا جبران کروں گا، اصلاح کروں گا اور درست قیمت اسے بتاؤں گا۔ تو میں ایک نہایت ہی غلط
کام سے اپنے آپ کو تمہارے اس عمل کی وجہ سے محفوظ رکھوں گا۔ اگر تم ایسا کرو گے تو میں اپنی اس دکان کا آدھا جو حصہ ہے وہ تمہارے نام کر دوں گا، میری یہ دکان آدھی تمہاری ہو جائے گی۔ اور یاد رکھو اگر تم نے ایسا نہ کیا اور بعد میں متوجہ ہو گیا کہ میں نے جو ہے وہ اسے غیر واقعی قیمت بیان کی ہے تو میں تمہیں اپنی دکان سے نکال دوں گا اور تم بے روزگار ہو جاؤ گے۔ اب یہاں صداقت کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے، لیکن یہ اس کا عمل در واقع شباہت رکھتا ہے اسی صوفیوں کے اعمال سے کہ جو بس اوقات کسی نیک عمل کے لیے ایسی طاقت فرسا اور ایسی دشوار ریاضتیں کرتے ہیں کہ جن کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ شبیہ ہے اس مطلب سے، اسلام انسان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ ملأ عام میں دوسروں کے سامنے اپنے ساتھ ایک ایسا رویہ اپنانے کے لیے کسی شخص کو اجیر کرے، کسی کو ملازمت پر رکھے تاکہ اگر اس نے کوئی غلطی کی تو وہ سب کے سامنے اس کے منہ پر تھوک دے، بلکہ ایسا بھی وہ اپنے ملازم کے ذمہ لگا سکتا تھا کہ اگر میں غلط قیمت بتاؤں تو تم میری اصلاح کر دینا، کہنا کہ بھئی مالک جو ہیں وہ بھول چکے ہیں، اس کی درست قیمت جو ہے وہ یہی ہے۔ یا یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ یہ جنس جب خریدی تھی اس وقت اس کی قیمت ممکن ہے کچھ اور ہو، لیکن ابھی اس کی قیمت جو ہے وہ مارکیٹ ویلیو گرنے کے باعث یہ سستی ہو چکی ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو کوئی ایسی ترکیب اپنائی جا سکتی ہے کہ انسان صداقت کی طرف رجوع کر لے اپنی توہین کروائے بغیر، لیکن یہاں اس شخص نے اپنے اس غیر واقعی عمل یعنی صداقت کو بیان نہ کرنے اور سچ نہ بولنے کے عوض میں اپنے لیے ایک ملازم کو ہائر کیا تاکہ وہ اس کو ایسی تنبیہ کرے سب کے سامنے تاکہ وہ آئندہ کبھی ایسی غلطی نہ کرے، اور اس کو اجر اور پاداش کے طور پر اپنی آدھی دکان اس کے نام کرنے کی اس کو بشارت دے دی کہ آدھی دکان تمہاری ہو جائے گی۔ دوسرا مطلب یہاں حیا کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ حیا اس قدر اہمیت ہے کہ اگر ایک شخص میں حیا پائی جائے تو اس کا اسلام مکمل ہے، اس کا ایمان مکمل ہے۔ عزیزان محترم، روایات میں حیا کی اس قدر اہمیت ہے کہ بیان کیا جاتا ہے لا ایمان قل حیاء والصبر، کہ صبر اور حیا سے بڑھ کر کوئی ایمان ہے ہی نہیں۔ یعنی اس قدر یہ حیا کی اہمیت جو ہے وہ اسلامی تعلیمات میں بیان کی گئی ہے اور انسان کو باحیا ہونا چاہیے۔ عزیزان محترم، ہم دیکھتے ہیں آج کل معاشرے میں جو افراد ایک دوسرے کا سامنے جو لباس پہنتے ہیں وہ نامناسب قسم کا لباس ہے۔ خواتین نہایت نامناسب لباس پہن کر گھروں سے باہر آتی ہیں، محفلوں میں آتی ہیں، اور اسی طرح سے مرد حضرات بھی بس اوقات ایسا لباس پہن کر گھر سے باہر نکلتے ہیں جو نامناسب ہے۔ اور بالخصوص ایسے معاشروں میں کہ جو خود کو ترقی یافتہ اور ماڈرن معاشرہ کہتے ہیں، ایسے معاشروں میں یہ بہت زیادہ جو ہے وہ صورتحال پیش آتی ہے، اور اس سے واضح طور پر اس بات کی دلیل ہے کہ ان معاشروں میں حیا کی کمی ہے۔ یہ نامناسب قسم کا لباس پہن کر گھر سے باہر نکلنا اول تو فعل حرام ہے، گناہ ہے، دوسرا انسان میں حیا نہ ہونے کی علامت ہے کہ یہ شخص باحیا نہیں ہے۔ لہٰذا چھوٹا لباس پہننا، نازک لباس پہننا، ایسا لباس پہننا جس سے جسم کے جو ہے وہ چمڑی نظر آئے، ایسا لباس پہننا جس سے جسم کے نازک اعضاء کا ابھار نظر آئے، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ خواتین ہوں، یا جو ہے وہ اپنے بالوں کو عریان کرنا اور اس طرح سے اپنے چہرے کو عریان کر دینا۔ البتہ یہاں فقہا کے فتاوی مختلف ہیں، بعض فقہا چہرے کے پردے کو واجب جانتے ہیں جن میں آیت اللہ شیخ حافظ بشیر حسین نجفی ہیں، اور بعض فقہا کہتے ہیں نہیں، چہرے کا پردہ کرنا واجب نہیں ہے، چہرہ مستثنیات میں سے ہے۔ انسان کے دونوں ہاتھ یعنی ہاتھوں کی ہتھیلیاں مستثنیٰ ہیں اور چہرہ مستثنیٰ ہے، جبکہ آیت اللہ حافظ بشیر نجفی صاحب کے نزدیک چہرے کا پردہ کرنا بھی واجب ہے۔ تو عزیزان محترم، انسان کو باحیا ہونا چاہیے۔ خوش اخلاقی کی بھی روایات میں نہایت اہمیت ہے، لہٰذا اگر انسان بد اخلاق ہوگا تو ایسا انسان قیامت کے دن کتے کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ یہاں بھی ایک واقعہ آیت اللہ حسین مظاہری جو معلم اخلاق ہیں حوزہ علمیہ
قم المقدسہ کے، اور پھر آج کل اصفہان منتقل ہو چکے عرصہ دراز سے، اور زعیم حوزہ علمیہ اصفہان ہیں، وہ ایک واقعہ اس سلسلے میں نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص جو ہے وہ اپنے ہمسائے کو، جو بہت ہی اس کا نیک ہمسایہ تھا، اس کو قیامت کے دن ایک کتے کی شکل میں مشاہدہ کرتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے کہ بھئی تم تو بہت اچھے تھے، یہاں تمہاری ایسی کیفیت کیوں ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ میں در واقع اپنی گھر کے اندر اور اپنی فیملی کے درمیان جو ہے وہ بد اخلاق تھا، بد دہن تھا، بری جو ہے وہ میری گفتگو تھی، میرا انداز گفتگو مناسب نہیں تھا، جس کے نتیجے میں میں اس کیفیت میں مبتلا ہوا ہوں، اور جب مجھے قبر میں اتارا گیا تو قبر نے مجھے ایک ایسے فشار میں مبتلا کیا کہ اس فشار قبر سے میرا تمام جسم جو ہے وہ بالکل جو ہے نا وہ ایسے جیسے کسی آپ چیز کو ڈالتے ہیں کہ اس کا تیل نکالا جائے، تو ایسے ہی میرے تمام بدن سے وہ تیل نکل گیا گویا کہ۔ تو عزیزان محترم، انسان اگر بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے، انسان اگر اپنی زبان کو خوش اخلاقی سے آراستہ نہ کرے، تو اس کا نتیجہ قیامت کے دن انسان کا ایک ایسے حیوان کی صورت میں ظاہر ہونا ہے کہ جس کا کام ہی اس دنیا میں پارس کرنا اور بھونکنا ہے۔ اور آخری جو چیز بیان کی گئی ہے وہ اس روایت میں شکر ہے۔ شکر کی اہمیت میں عزیزان محترم ہم نقل کرتے ہیں اس واقعے کو جسے مرحوم علی اکبر نہاوندی نے اپنی کتاب خزینۃ الجواہر میں بیان کیا ہے۔ مرحوم علی اکبر نہاوندی ایک نہایتی جلیل القدر شیعہ عالم دین ہیں، اور وہ اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ السلام جو ہیں وہ خداوند متعال کی بارگاہ میں تمنا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، تو اپنے دوستوں میں سے کسی دوست سے میری ملاقات کروا۔ خداوند متعال کا پیغام حضرت عیسیٰ تک پہنچتا ہے کہ جاؤ فلاں محلے میں فلاں مکان میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں میرا دوست ملے گا۔ اب حضرت عیسیٰ اس ایڈریس کے مطابق پہنچ جاتے ہیں تو کیا مشاہدہ کرتے ہیں کہ گھر کے اندر ایک خاتون ہے کہ جس خاتون کی آنکھیں نہیں ہیں، ہاتھ نہیں ہیں، پیر نہیں ہیں، اور وہ زمین پر پڑی ہے اور خداوند متعال کا شکر ادا کر رہی ہے اپنی زبان سے ان الفاظ میں، الحمدللہ علی نعمائہ والشکر علی اعلائہ۔ اے میرے پروردگار، جو تو نے مجھے ظاہری نعمات ادا کی ہیں ان نعمات پر تیری حمد کرتی ہوں، اور جو تو نے مجھے پوشیدہ نعمات عطا کی ہیں ان پر تیرا شکر کرتی ہوں۔ اب حضرت عیسیٰ اس خاتون کو مشاہدہ کر کے نہایتی تعجب کرتے ہیں کہ نہ اس کی آنکھیں ہیں، نہ اس کے ہاتھ ہیں، نہ اس کے پیر ہیں، زمین پر بالکل لاچار پڑی ہے اور زبان سے اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے، لہٰذا آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ آگے بڑھتے ہیں تو یہ خاتون سلام کرتی ہے، کہتی ہے السلام علیکہ یا روح اللہ، اے روح خدا آپ پر میرا سلام ہو۔ تو عیسیٰ اس خاتون کو مخاطب قرار دے کر سلام کا جواب دینے کے بعد کہتے ہیں کہ اے خاتون، آج تک میری اور تمہاری ملاقات نہیں ہوئی ہے، تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ میں عیسیٰ روح اللہ ہوں؟ تو وہ خاتون کہتی ہے کہ یا عیسیٰ، جس دوست نے آپ کو میرے پاس بھیجا ہے اسی دوست نے آپ کے آنے کی مجھے اطلاع بھی دے دی ہے۔ یہ ہے عزیزان محترم عرفان حقیقی، کہ انسان قلب سے اپنے خداوند متعال سے رابطہ کرے اور انسان کے باطن میں خداوند متعال کی معرفت آ جائے، خداوند متعال کی صفات کی، خداوند متعال کے افعال کی معرفت ہو، اور انسان اپنے باطن کی گہرائیوں سے خداوند متعال کی رؤیت کرے اور خداوند متعال کو مشاہدہ کرے۔ یہ ہے وہ عرفان حقیقی کہ جس تک ہر مومن کو پہنچنے کے لیے تلاش اور جستجو کرنا چاہیے۔ اب یہاں عیسیٰ اس سے سوال کرتے ہیں کہ اے مومنہ خاتون، نہ تو تمہاری آنکھیں ہیں، نہ تمہارے ہاتھ ہیں، نہ تمہارے پیر ہیں، اور تمہارا جسم بھی جو ہے وہ لاچار ہے، اس طرح سے تم زمین پر پڑی ہو اور پھر بھی تم خداوند متعال کا شکر ادا کر رہی ہو۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ اے عیسیٰ، اللہ کا شکر اس بات پر ادا کر رہی ہوں کہ اس نے مجھے ایسی زبان عطا کی ہے کہ اس زبان سے میں اس کا شکر ادا کر سکتی ہوں، میں اس سے ہم کلام ہو سکتی ہوں۔ خداوند متعال نے ایسا بدن عطا کیا ہے کہ جس بدن سے میں خداوند متعال پر صبر کرتی ہوں ان تمام مشکلات اور ان شدائد پر۔ اور اے عیسیٰ، اگر خدا مجھے آنکھ دیتا
تو ممکن ہے آنکھ کے ذریعے سے میں گناہ کرتی، اگر پیر دیتا تو ممکن ہے پیروں سے میں گناہ کی طرف چلی جاتی، ہاتھ دیتا تو ممکن ہے کسی حرام چیز کی طرف بڑھاتی۔ بس خدا کی مصلحت تھی کہ نہ اس نے مجھے آنکھ دی، نہ اس نے مجھے پیر دیے، نہ اس نے مجھے ہاتھ دی، اور اس کے بدلے میں خدا نے مجھے ایک ایسی زبان عطا کی ہے کہ جس زبان سے میں اس کی نعمات پر شکر ادا کرتی ہوں، اور ایسا بدن عطا کیا ہے جو صابر بدن ہے، اور خداوند متعال کی ان آزمائشوں پر خداوند متعال کا جو ہے وہ صبر کر رہا ہے اور شکر کر رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ 4 چیزیں نہایت اہمیت رکھتی ہیں۔ انسان کو ہر حالت میں صادق ہونا چاہیے، ولو اس کے لیے نقصان دہ کیوں نہ ہو۔ انسان کو شرم و حیا کا پیکر ہونا چاہیے۔ انسان کو حسن خلق اور خوش اخلاق اور خوش مزاج ہونا چاہیے، اور انسان کو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ خداوند متعال نے ہمیں اس قدر نعمات عطا کی ہیں، اگر ہم ان نعمات کو جو نہیں گن سکتے، احصاء نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہم اپنے شکر کو مد نظر رکھیں تو وہ شکر نہایت قلیل ہے اس کی ان عظیم الشان نعمات کے مد مقابل۔ تو ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان 4 خصوصیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال حضرت صاحب العصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام رؤوف امام علی ابن موسیٰ الرضا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا کو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔